مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کو جشن ولادت مولا سجاد علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب کبھی حضرت عابد کا قصیدہ لکھیں، حق یہ بنتا ہے کہ بیمار مسیحا لکھیں۔ تیرا اکبر ہے محمد، تیرا اصغر ہے علی، تیرا اکبر ہے محمد، تیرا اصغر ہے علی، عقل حیران ہے سجاد کو اب کیا لکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں آج کی محفل کے سب سے پہلے منقبت خواہ ماسٹر محمد حمزہ وکیل سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد۔ سلام اور آپ سب کو ولادت مبارک ہو۔ برمون محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انا ابو ترابی انا ابو ترابی انا ابو ترابی انا ابو ترابی، روز ازل سے ہے بس یہ عقیدہ، بس یہ عقیدہ، تسبیح میری یہی ہے وظیفہ، یہی ہے وظیفہ، مشکل کشا میرا مولا علی ہے، مولا علی ہے، جس کے سبب سب کی مشکل ٹلی ہے، یا مولا یا مولا یا علی مولا، ہے یہی تو میری کامیابی۔ ہاں انا ابو ترابی انا ابو ترابی انا ابو ترابی انا ابو ترابی، میں شراب بیلا کا شرابی۔ ہاں انا ابو ترابی انا ابو ترابی انا ابو ترابی انا ابو ترابی، میرے ہاتھوں میں نہج بلاغہ، روز سنتا ہوں خود باری کا، دل کے منبر پہ بیٹھنے ہیں در، ہے میرے ساتھ سلمان ابو ذر، میرا حاجت میرا مشکل کشا ہے در، میرا حاجت روا ہے در، میرا عقدہ کشا ہے در، میرے دل کی صدا ہے در، ہے یہ ساری دنیا فقط ہے ترابی۔ ہاں انا ابو ترابی انا ابو ترابی انا ابو ترابی انا ابو ترابی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر محمد حمزہ وکیل۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہیں یا علی، دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ماسٹر سید عمار رضوی سے کہ وہ آئیں وہ مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم، آپ سب کو مولا سجاد کی بہت بہت ولادت مبارک ہو۔ شفا کے سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں، لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاعر، لحد میں یہ کہا فرشتوں نے لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاعر، تمہیں شاباش دینے حیدر کرار آتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
لافتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی علی کے نام سے تاروں نے روشنی پائی علی جو آئے تو دنیا میں زندگی آئی علی کے دم سے ہی سارا نظام چلتا ہے یہی تو ہے جو یہ سب انتظام کرتا ہے ہوا کو دیتا ہے رفتار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے ملا کے دودھ میں نہ دے علی پلایا ہے زمانہ لاکھ مخالف ہم نہیں ڈرتے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے علی علی کر کے مدد کو آتا ہے ہر بار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی علی امام ہے سارا جہاں غلام علی ہماری جان جوانی تمہارے نام علی علی کے جلتا ہے جو بھی علی کا منکر ہے قرآن پڑھتا ہے قول نبی کا منکر ہے اس پہ لعنت ہے بے شمار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی ارے او بغض کے مارو تمہیں بھی مرنا ہے علی کا ذکر بہرحال تم کو کرنا ہے مرو گے مر کے جو اپنی لحد میں جاؤ گے علی سے کس طرح سے خود کو تم بچاؤ گے سامنے بیٹھا ہے اس پار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی تجھ سے چاہے اسی پل میں قلندر کر دے تو فقیروں کو مقدر کا سکندر کر دے علی کے نام کی جاگیر لیے پھرتا ہے نجف کی آنکھ میں تصویر لیے پھرتا ہے مدد کو آتا ہے ہر بار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی لافتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی بر محمد والے محمد صلوات محمد و آل محمد ماشاءاللہ یہ تھے جناب ماسٹر عمار رضوی سجاد کا گر دل میں تیرے پیار نہیں ہے خود سوچ کے سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے بیمار ہے کمزور ہے قیدی ہے بظاہر بیعت کا تقاضا مگر اجبار نہیں ہے عرفان میں مشکوک ہے اس شخص کی صحت جو عابد بیمار کا بیمار نہیں ہے بیعت کا بدن چور خلافت کی جبیں زرد لڑتا ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے سدرا سے پکاری یہ زلیخائے شریعت یوسف ہے مگر مصر کا بازار نہیں ہے جا ڈوب کے مر جا تیرے اسلاف میں کوئی تیار علمدار یا قرار نہیں ہے دربار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن دربار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن پابند مشیت گرفتار نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب سید رویل حسین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم بر محمد و آل محمد صلوات وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے
پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا بیٹا دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا بیٹا دکھائی دیتا ہے تیرے چھالوں کا صدقہ سید سجاد، ہے تیرے چھالوں کا صدقہ سید سجاد، جو آج چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ شعر دیکھیے گا، رسن بھی ہو گئی آزاد پائے عابد سے، رسن بھی ہو گئی آزاد پائے عابد سے، یزید تخت پہ جھگڑا دکھائی دیتا ہے، یزید تخت پہ جھگڑا دکھائی دیتا ہے، مریض سید سجاد سے شفا پا کر، مریض سید سجاد سے شفا پا کر، شفائیں بانٹتا ہر جا دکھائی دیتا ہے، اور جنا میں جاؤ گے سجاد کی رضا کے بغیر، جنا میں جاؤ گے سجاد کی رضا کے بغیر، تمہیں بھی خواب میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے، تمہیں بھی خواب میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے، جہاں خلوص کے ہمراہ ذکر عابد ہو، جہاں خلوص کے ہمراہ ذکر عابد ہو، وہ فرش عرش سے اونچا دکھائی دیتا ہے، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت خوب، یہ تھے سید روحیل حسین زیدی، اور اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب سید مظہر جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم، تمام حاضران محفل کو ولادت مولا سجاد علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔
ایک ایک مصرے پہ آپ سب کی خاص توجہ چاہوں گا. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے. روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے. روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے. اور طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی. طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی. جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. اور کچھ قدم ہر بڑھا شہ کی جانب کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب. کچھ قدم ہوئے بڑھا شہ کی جانب کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب. بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے. اور شم انکار سرور کی اب بھی طاق غیبت پہ جلوہ فغن ہے. روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے. اور لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. اور لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی کھا کے شفا چلتے چلتے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. اور بولے اصغر ہمک کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ. اور بولے اصغر ہمک کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ. میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے. اور مشک پرچم میں بتلا رہی ہے شام سے یہ صدا رہی ہے. پیاس سے میرا رشتہ نہ ٹوٹا تھک گئی القمہ چلتے چلتے. روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے چلتے. بہت سے بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید مظہر جعفری.
اور اب میں ملتمس ہوں جناب محمد علی رضوی بھائی سے کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بارہ دیگر سلوان. آپ سب کو مولا سجاد کی ولادت بہت بہت مبارک. ایک دفعہ اور سلوات. نسخے رد بلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. نسخے رد بلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. صحت دی کی دوا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. صحت دی کی دوا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. ہتھ کڑی پہنانے والوں کو نہیں شاید خبر. ہتھ کڑی پہنانے والوں کو نہیں شاید خبر. اصل میں ان کا گلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. اصل میں ان کا گلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. بغض حیدر کے مریضوں کے علاوہ دہر کے. بغض حیدر کے مریضوں کے علاوہ دہر کے. سب مریضوں کی شفا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. کفر کی ناراضگی کی لاش ہے پیرو تلے. کفر کی ناراضگی کی لاش ہے پیرو تلے. اور اللہ کی رضا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. سر کریں گے شام کا خیبر بانداز علی. سر کریں گے شام کا خیبر بانداز علی. اب علم عباس کا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. اب علم سجاد عباس اب علم عباس کا سجاد کے ہاتھوں میں ہے. اس لیے سجاد کے ہاتھوں پہ بیعت کی سہیل
اس لیے سجاد کے ہاتھوں پہ بیعت کی سہیل، نسل آدم کی بقا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، نسل آدم کی بقا سجاد کے ہاتھوں میں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد علی رضوی بھائی۔ دعائے سیدہ زہرا حسین کا عباس، علی ولی کی تمنا حسین کا عباس، حسینیت کا اثاثہ حسین کا عباس، وفاؤں کے لیے قبلہ حسین کا عباس، بس ایک راز خدا ہے حسین کا عباس، حسین جانے کہ کیا ہے حسین کا عباس، علی ہے راز خدا اور علی کا راز ہے یہ، وفا کا قبلہ عقیدے کی جا نماز ہے یہ، علی کی مثل ہی دنیا کا چارہ ساز ہے یہ، جو خود ہے ناز خدا اس علی کا ناز ہے یہ اس کی اوج کا چھوٹا سا ایک حوالہ ہے، حسن حسین نے محسن سمجھ کے پالا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب سید روش عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ستارے عرش سے فرش پر آ گئے ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ آج جو بیٹھے نا سچے مولائی ہیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ امام کے حوالے سے سجاد کہہ رہے ہیں تم باشعور ہو، سجاد تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا، سجاد کہہ رہے ہیں تم باشعور ہو، ایسا عمل کرو کہ مجھے بھی غرور ہو، ایسا عمل کرو کہ مجھے بھی غرور ہو، میں نے تو قید خانے میں سجدہ ادا کیا، میں نے تو قید خانے میں سجدہ ادا کیا، تم ہٹے کٹے ہو کے نمازوں سے دور ہو، تم ہٹے کٹے ہو کے نمازوں سے دور ہو، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ غازی عباس کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ وہ شعر کرو نظر تمنائے علی کو، وہ شعر کرو نظر تمنائے علی کو، تسکین مہیا ہو دل بنت نبی کو، کہ زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو، یا یوں کہوں کہ پورا کیا محسن کی کمی کو، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تھوڑا ٹریک چینج ہو گیا، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ پوری دنیا کوشش میں لگی ہے کہ مولا کا نام، مولا علی کا نام مٹ جائے، اذانوں سے بھی ہٹ جائے، بطور خاص کہ نام علی رہے گا ہمیشہ، ہمیشہ اذان میں، نام علی رہے گا ہمیشہ اذان میں، اے تکلیف ہے تو ڈال لو روئی کو کان میں، تکلیف ہے تو ڈال لو روئی کو کان میں، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہم لوگ پہ ایک الزام لگتا ہے کہ ہم لوگ صحابی کو نہیں مانتے ہیں، شکریہ شکریہ، ایک الزام لگ رہا ہے کہ ہم لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، وہ چور لٹیرے وہ صحابہ جو آل محمد کو ستائے،
وہ صحابی بن ملازہ فرمائے جو آل محمد کو ستائے، وہ صحابی جو باغ فدق چھین کے کھائے، وہ صحابی جو خانہ عصمت کو جلائے، وہ صحابی جو فاطمہ زہرا کو رلائے، وہ صحابی جو فاطمہ زہرا کو رلائے، وہ صحابی خوبی کو خیرت مند خرابی نہیں کہتے، ہم دشمن زہرا کو صحابی نہیں کہتے، ہم دشمن زہرا کو صحابی نہیں کہتے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور یہ شعر جتنے بھی مداح خان شاعر مولانا صاحب آپ بھی ان سب کی جانب سے آپ سب کو نظر کہ مولانا صاحب داد چاہتا ہوں آپ سب سے جتنے بھی، ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا، ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا، جس کے بچوں کے لیے عرش سے آیا کھانا، جس کے بچوں کے لیے عرش سے آیا کھانا، تو کم نہیں ہوگا کبھی، کم نہیں ہوگا کبھی اس کے کچن میں راشن، کم نہیں ہوگا کبھی اس کے کچن میں راشن، جس نے شبیر کے شاعر کو کھلایا کھانا، السلام علیکم، جس نے شبیر کے شاعر کو کھلایا کھانا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور مولا عباس کے حوالے سے یہ شعر کہ منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا، اگر امام فقط اتنا کہہ دیں اوکے گو، اگر امام فقط اتنا کہہ دیں اوکے گو، تو اگر امام فقط اتنا کہہ دے اوکے گو، تو فوج شام کو شامی کباب کر دوں گا، فوج شام کو شامی کباب کر دوں گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ لیٹ تو نہیں ہو رہا ہے؟ 3 شعبان کو نہیں پڑھا تھا تو 3 شعبان کو نہیں پڑھا تھا، اس وجہ سے تھوڑا 2-4 شعر پڑھا دوں گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو دیکھ کر پتر سن کی ہیبت کو پتا یاد آیا، دیکھ کر پتر کی ہیبت کو پتا یاد آیا، ایک سب کو محمد کا چچا یاد آیا، ایک با ایک محمد کو، ایک با ایک سب کو محمد کا چچا یاد آیا، اور اس قدر توڑا نصیری کے خدا نے ان کو، اس قدر توڑا نصیری کے خدا نے ان کو، 360 خداؤں کو خدا یاد آیا، 360 خداؤں کو خدا یاد آیا۔ السلام علیکم۔ محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید رویش عباس صاحب، اور اب میں ملتمس ہوں جناب حسنین میگانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف،
کہ دو جہاں ایک طرف، دو جہاں ایک طرف، کربلا ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف۔ اے خدا کیا نجف کا ہے یہ راستہ، اے خدا کیا نجف کا ہے یہ راستہ، اے خدا کیا نجف کا ہے یہ راستہ، جا رہے ہیں سبھی انبیاء ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف۔ اور شعر بطور خاص لکھے گا، دے کے بیٹے یہ راغب سے بولا خدا، دے کے بیٹے یہ راغب سے بولا خدا، دے کے بیٹے یہ راغب سے بولا خدا، حل عطا ایک طرف یہ عطا ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف۔ اور آخری شعر، پوچھا خالق نے ماتم کیا یا نہیں، پوچھا خالق نے ماتم کیا یا نہیں، پوچھا خالق نے ماتم کیا یا نہیں، فرد اعمال کو رکھ دیا ایک طرف، یا پوچھا خالق نے ماتم کیا یا نہیں، پوچھا خالق نے ماتم کیا یا نہیں، فرد اعمال کو رکھ دیا ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب یہ تھے جناب حسنین میگانی۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، جس سے تو ناراض ہے لعنت ہو اسی پہ۔ اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب ہادی رضا سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کرے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین کو آمد بیمار کربلا بہت بہت مبارک۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک و
مختار آتے ہیں، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جشن ولا ہے عرس کسی کا تھوڑی ہے، جشن ولا ہے عرس کسی کا تھوڑی ہے، جشن ولا ہے عرس کسی کا تھوڑی ہے، جشن علی ہے، جشن علی ہے، بزم سقیفہ تھوڑی ہے، عرس کسی کا تھوڑی ہے۔ شعر دیکھیے گا۔ عشق علی ہر ایک کو ملتا تھوڑی ہی ہے، عشق علی ہر ایک کو ملتا تھوڑی ہے، اور سب کا شجرہ میرے جیسا کسی کا تھوڑی ہے۔ شیخ جی تم نے رٹ تو لیا ہے اس کو مگر، شیخ جی تم نے رٹ تو لیا ہے اس کو مگر، قرآن ہے یہ دو کا پہاڑا تھوڑی ہے، جشن ولا ہے عرس کسی کا تھوڑی ہے۔ شعر دیکھیے گا۔ ہاتھ اٹھا کر خم علی کا بول نبی، ہاتھ اٹھا کر خم علی کا بول نبی، مولا ہے یہ کوئی ملا عرس کسی کا تھوڑی ہے، جشن ولا ہے عرس کسی کا تھوڑی ہے، میرے علی کا بابا ہے نگران اس کا، نگران کا مطلب جس کے پاس کسی چیز کی چابی ہو، میرے علی کا بابا ہے نگران اس کا، شیخ یہ تیرے باپ کا کعبہ
نگران اس کا، میرے علی کا بابا ہے نگران اس کا، شیخ یہ تیرے باپ کا کعبہ تھوڑا ہی ہے، جشن ولا ہے عرس کسی کا تھوڑا ہی ہے۔ اور آخری شعر، دشمن حیدر، دشمن حیدر کاف تے یہ سے بدتر ہے، دشمن حیدر کاف تے یہ سے بدتر ہے، دشمن حیدر کاف تے یہ سے بدتر ہے، بھائی حقیقت ہے یہ تبرہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ یہ تھے جناب ہادی رضا، بہت خوب ماشاءاللہ، جی ہاں مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اسی کے ساتھ ہی میں آج کی محفل کی مقطع محفل جناب سید حسنین زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محفل کو السلام علیکم، جشن ولادت امام سجاد سب کو بہت بہت مبارک۔ ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ دل کو ہے یہ سکون کے راضی خدا ہوا، دل کو ہے یہ سکون کے راضی خدا ہوا، اب بیڑیوں میں بھی ہوں اگر میں تو کیا ہوا، آنکھوں میں شامیوں کی ندامت کے اشک تھے، آنکھوں میں شامیوں کی ندامت کے اشک تھے، بیمار جا رہا تھا شفا بانٹتا ہوا، پھر یوں ہوا یزید نے بھی ہار مان لی، پھر یوں ہوا یزید نے بھی ہار مان لی، اور شان سے وہ شام کا قیدی رہا ہوا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ پھر بھی بارے دیگر صلوات۔ موبائل نہیں چل رہا ذرا پھر بھی ایک دفعہ صلوات پڑھیے۔
بار دیگر صلوات. سریحن یہ گنہگاری نہ کرنا، سریحن یہ گنہگاری نہ کرنا، عزاداری میں فنکاری نہ کرنا، سریحن یہ گنہگاری نہ کرنا. جناب فاطمہ دیں گی دعائیں، جناب فاطمہ دیں گی دعائیں، عدوِ آل سے یاری نہ کرنا، سریحن یہ گنہگاری نہ کرنا. نمازی ہو کہ یا وہ ماتمی ہو، نمازی ہو کہ یا وہ ماتمی ہو، کسی ایک کی طرفداری نہ کرنا، سریحن یہ گنہگاری نہ کرنا. شعر بطور خاص. دکھاوے کے لیے ماتم کے کرنے، دکھاوے کے لیے ماتم کے کرنے سے بہتر ہے عزاداری نہ کرنا، سے بہتر ہے عزاداری نہ کرنا. حلالی خون ہے گر تیری رگوں میں، حلالی خون ہے گر تیری رگوں میں، عزاداروں سے غداری نہ کرنا، عزاداروں سے غداری نہ کرنا. حسینی ہو اگر سچے حسینی، حسینی ہو اگر سچے حسینی، کبھی سجدے سے انکاری نہ کرنا، کبھی سجدے سے انکاری نہ کرنا. شعر بطور خاص. غم شبیر میں فرش عذاب پر، غم شبیر میں فرش عذاب پر، ہو ممکن تو ریاکاری نہ کرنا، ہو ممکن تو ریاکاری نہ کرنا. اور آخری شعر. مخالف ماتم شہ کے واعظ، مخالف ماتم
یہ واعظ کوئی فتویٰ نیا جاری نہ کرنا، کوئی فتویٰ نیا جاری نہ کرنا، صریحاً یہ گنہگاری نہ کرنا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید حسنین زیدی، اور اسی کے ساتھ ہی ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ کل انشاءاللہ بعد نماز ظہرین سب مل کے قبرستان روانہ ہوں گے۔ قبرستان میں علم مولا عباس جو ہے نفس ہوگا، تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو بھی جانا چاہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ٹھیک 1 بجے تک مسجد پہنچ جائے، تاکہ جن کے پاس اگر کنونس کا بھی ایشو ہے تو ہم ایک ساتھ جا سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، صلوات صل علی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے ائمہ عطا فرمائے کہ جو عبادت کرتے تھے تو عبادت ان پر رشک کرتی تھی، جب وہ سجدہ کرتے تھے تو سجدہ انہیں فخر سے دیکھتا تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے پروردگار عالم نے اپنے خالق ہونے پر عام انسانوں کو خلق کرنے کے بعد نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ ایسے خاص بندگان خدا تھے کہ جن سے وہ اتنی محبت کرتا تھا اور اپنے علم سے ان کی اطاعت کو جانتا تھا کہ کائنات میں جتنے اولین و آخرین میں آنے والے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، جو میری سب سے زیادہ اطاعت کریں گے، جو میری مشیت کے مصادیق ہیں۔ جب انہیں خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے الانسان کو خلق کیا ہے، انسان کو نہیں، الانسان کو۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کی خدمت میں ہم نے سرنامے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا
یہ آیت یہ کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ وہ ائمہ کہ جو ہدایت کرتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وجعلناہم، اور انہیں امام بنایا بھی ہم نے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں وحی کی ہے، القاء کیا ہے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ فعل الخیرات، جو بہترین کام ہے وہ انہیں انجام دیتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عابد بندے ہیں۔ اور یہ آیت پروردگار عالم نے اپنے تمام ہی انبیاء کے لیے نازل کی ہے۔ یہ آیت کہ جس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پروردگار نے زمین پر اپنے پروفٹس کو بھیجا ہے، اپنے میسنجرز کو بھیجا ہے، اور یہ کہہ کر بھیجا ہے، کیونکہ اگر عصمت کبریٰ سے تعلق رکھنے والے افراد کی بات ہوتی تو پھر یہ جملہ نہیں ہوتا اوحینا الیہم فعل الخیرات و ایتاء الزکوٰۃ، اس لیے کہ جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بات آئی ہے وہاں پہ نماز کے قیام کی بات آئی ہے، نماز کے ادا کرنے کی بات نہیں آئی۔ تو کانوا لنا عابدین، یعنی کہ جب پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام کو وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ جب پروردگار عالم نے کسی نبی کو ترقی عطا کی، بلندی عطا کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت ابراہیم کے پاس ہے، خلت ابراہیم کے پاس تھی، اولو العزم حضرت ابراہیم ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اپنا خلیل بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب سارے امتحانات کو حضرت ابراہیم نے 100 آؤٹ آف 100 نمبرز لے کے پاس کر لیا، تو اب جب آخر میں رتبہ ملا ہے اس رتبے کو امامت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ جب پروردگار کسی نبی کو ترقی کمال دے تو امام بناتا ہے، اور امام بنانے کے بعد یہ سارے کام وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور پھر پروردگار عالم انہیں عابدین کی فہرست میں ڈال دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا جب نبیوں کو ترقی اور بلندی ملے تو وہ عابدین بنے۔ آ جائیے ملائکہ کی بات کہ ملائکہ کو پروردگار عالم نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں جب میں آدم کا پتلا ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور بنانے کے بعد اس میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے کے سارے اس وقت پھر انتظار نہ کرنا، توقف نہ کرنا، ٹھہرنا نہیں، رکنا نہیں، سارے کے سارے آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سمجھ میں آیا ملائکہ اگر سجدہ کر لیں تو وہ کمال پا جائیں اور کمال پانے کے بعد ساجدین بنے، نبی انبیاء کمال پانے کے بعد عابدین بنے، ملائکہ کمال پانے کے بعد ساجدین بنے۔ میں آج کی اس دنیا میں رات وہ جو ہستی جس سے منسوب ہے کہ جس کے آنے کی خوشخبری آج آسمانوں پہ زیادہ منائی جا رہی ہے، زمینوں سے بھی کئی گنا زیادہ، میں اس کی فضیلت میں کیا کہوں کہ جب وہ نبیوں کی صفوں میں جائے تو زین العابدین ہے، ملائکہ کی صفوں میں جائے تو سید الساجدین ہے۔ اور یہ بات صرف ملائکہ اور انبیاء کے لیے نہیں ہے، ائمہ میں بھی روایت کا جملہ ہے کہ میدان حشر میں جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے، جتنے اللہ کے نبی ہیں جمع ہوں گے، نبیوں کے اوصیاء ریپریزنٹیٹیوز ہیں جمع ہوں گے، ائمہ جمع ہوں گے، اور یہ کہا جائے گا اینا زین العابدین، اینا سید الساجدین، تو کوئی اور آگے نہیں آئے گا، حسین کا لال آئے گا جو میرا اور آپ کا چوتھا امام ہے، وہ آگے بڑھے گا۔ جناب سید ساجدین آقا کی جو والدہ گرامی ہیں ان کا تعلق ہے یزدجرد کے خاندان سے، فارس میں رہنے والا یہ بادشاہوں کا خاندان کہ جن کے یہاں پر شجاعت کی بھی مثال ہے، اور جہاں پر نوشیروان بی بی کے ننیال سے ان کا تعلق ہے، وہ عدالت کے اعتبار سے ایک سمبل ہے، تاریخ کے اعتبار سے، دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ یزدجرد کون تھا ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ددیال یعنی پیٹرنل کہتے ہیں، میٹرنل کہتے ہیں، ننیال ددیال کا جو فرق ہے پی اور ایم کا وہ کیا ہے وہ آپ سب اپنے اعتبار سے دیکھ لیجئے گا، لیکن بی بی کے ددیال میں کون ہے؟ یہ یزدجرد، بہت بڑا بادشاہ، اور اس بادشاہ کو رسول اکرم نے خط لکھا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی،
اور اس شخص نے وہ خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن جناب مولا سید ساجدین آقا کے دنیا میں آنے اور جو اس کے سارے مقدمات ہیں، یعنی کہ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کا عقد جو ہوا ہے وہ کیسے ہوا، اس کی تاریخ بہت طولانی، اگر مختصر ترین الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے تو وہاں سے جو کیپٹیوز کو لے کر آیا گیا تھا، وہاں اس علاقے کو فتح کیا گیا، اور فتح کرنے کے بعد جب وہاں کے کیپٹیوز آئے خلافت دوم دوسری خلافت کے دور میں یہ واقعہ ہوا، اور وہاں سے جن لوگوں کو غلام اور کنیز بنا کر کیپٹیوز بنا کر لایا گیا تھا، مدینہ میں ان کی نمائش کی جانے لگی اور ان کو فروخت کرنے کے لیے بولیاں لگائی جانے لگیں، ایک میدان کے اندر اکٹھا کیا گیا۔ آج بھی جب آپ جاتے ہیں تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام سے کے نام سے منسوب ایک مسجد ہے، مسجد علی علیہ السلام، جس پر ایک عرصے تک پہرا رہا اور بند رہی اور آج اسے کھول دیا گیا ہے، لیکن جو باہر تاریخ لگائی گئی ہے وہ آپ جا کر پڑھیں گے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ جو کتابوں میں تاریخ لکھی ہے وہ بالکل الگ ہے، اور جو باہر جو کتبہ ہے اس پر جو تاریخ لکھی ہے وہ بالکل الگ ہے۔ تو اس علاقے کے پاس جتنے بھی باہر سے آنے والے قافلے ہوتے تھے اور ڈیلیگیشنز ہوتے تھے ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص تھا، اب اس کا نام میں یہاں سے لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جتنے بھی دشمنان آل محمد ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ممبر کی پاکیزگی کی بلندی سے ان کے نجس نام لیے جائیں۔ یہ جو ممبر ہے نا یہ پاکوں کا ممبر ہے، لہٰذا بات یہاں سے انہی کی ہونی چاہیے اور انہی کی فضیلت کی بات ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں یہ آل محمد کا عطا کیا ہوا لباس ہے، جو ہم بولتے ہیں وہ علم آل محمد نے نہ کہا ہوتا تو ہمیں پتہ نہ چلا ہوتا، ہم نے بیان نہ کیا ہوتا۔ تو پھر یہ ناانصافی ہے کہ ممبر بھی آل محمد کا، لباس بھی آل محمد کا، جو علم ادھر فیڈ ہوا ہے وہ بھی آل محمد کا، جو زبان سے نکلے وہ بات آل محمد سے دور کرنے کے لیے نکلے، یہ ظلم ہے۔ لیکن دیکھیے ہوا یہ کہ جب وہ شخص جناب شہربانوں کی طرف بار بار نگاہ دوڑا کے دیکھ رہا تھا تو ہوا یہ کہ جناب شہربانوں نے یہ فرمایا خدا لعنت کرے وائے ہو یزد جرد پر، جو بی بی کا دادا ہے۔ اور کیوں بی بی نے فرمایا کہ وائے ہو؟ اس لیے کہ کوئی نامحرم نگاہ اگر بری نظر سے بی بی کو دیکھ رہی، میں نے بات مختصر کر دی، بی بی یہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ اتنے سالوں پہلے محمد مصطفیٰ کی دعوت اسلام کو ٹھکرانے والے یزجرد، آج جو تیری اولاد پر تیری ناموس پر کوئی نامحرم بری نگاہ ڈال رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تو نے کاش محمد مصطفیٰ کا خط پارا نہ کیا ہوتا، کاش آج اور اس کے نتیجے میں آج تیری ناموس پر کسی نے بری نگاہ نہ ڈالی ہوتی۔ یہ تو بات ہے جناب شہر بانو کی کہ جو اس بات کو سمجھ گئیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اس کا کیا ہوگا میدان قیامت میں، بعد میں امام زمانہ کے آنے کے بعد، کہ جس نے رسول کی بیٹی کی تحریر کو تار تار کیا تھا۔ خیر آ جائیے، بی بی جناب امام حسین علیہ السلام کے عقد میں آئیں، یعنی بی بی کو اختیار دیا گیا، ان کو کسی کی کنیزی میں نہیں دیا گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو بادشاہوں کے گھرانے سے آنے والی کنیزیں بھی ہوتی ہیں ان کو فروخت نہیں کیا جاتا، ان کو کسی بڑے گھرانے کی بہو بنایا جاتا ہے، نکاح میں کسی کے دیا جاتا ہے۔ جناب شہربانوں کا نام تھا شاہ زنان، شاہ زنان یعنی عورتوں کی سردار۔ امیر المومنین نے فرمایا بیٹا میں آپ کا نام تبدیل کروں گا، آپ کا نام ہے شاہ زنان، عورتوں کی سردار، اور اس روئے زمین پر عورتوں کی سردار سوائے رسول کی بیٹی کی اور کوئی ہو نہیں سکتا، لہٰذا بی بی کا نام شاہ زنان سے شہربانو تبدیل ہوا۔ اب میں تاریخ کے دریچوں سے نکل کر فضیلتوں کی باب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جناب سرکار امام زین العابدین آقا سید الساجدین علیہ السلام جب پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا تو وہ امام برحق ہیں، وہ پروردگار عالم کی طرف سے منصوص من اللہ امامت رکھنے والے ہیں کہ جن کے یہاں پر عمر کی کوئی قید نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ امام دنیا میں آ کے امام نہیں بنتا ہے، امام بن کر دنیا میں آتا ہے۔ مولا 5 سال کی عمر مبارک میں تشریف لے جا رہے تھے سفر حج پر، 5 سال کی عمر میں سفر حج پر امام سجاد احرام پہن کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابراہیم ابن ادھم نام کا ایک شخص تھا، ادھم ہے، الف پہ حمزہ لگا ہوا ہے، الف پہ پیش نہیں لگا ہوا ہے، ادھم ہے، ادھم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کام ایسا کوئی کیا نہیں۔ ذرا دیکھیے وہ امام علیہ السلام سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کی عمر اتنی ہے نہیں، آپ اتنی چھوٹی عمر میں پھر بھی حج پر جا رہے ہیں،
احرام پہنا ہوا ہے آپ نے, مکہ جا رہے ہیں آپ. امام سجاد نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ گرامی کو دیکھا ہے جب وہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جلاتی ہیں, ان لکڑیوں میں کچھ بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں, کچھ چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں. تو جب آگ جلاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ بڑی ہے یا چھوٹی. جب موت کا پیغام آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بڑی عمر کا ہے کہ چھوٹی عمر کا ہے. فرماتے ہیں مولا سید سجاد علیہ السلام, مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کم عمر میں مگر موت آ گئی اور میں اللہ کا گھر دیکھے بنا اس دنیا سے چلا گیا تو کہیں یہ نہ ہو جائے. جب یہ سنا جواب, ایک مرتبہ تعجب کیا, پھر کہا اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ کیا, ابھی تو بتائیے تو میں عرض کر رہا ہوں, جو کتاب میں لہجہ لکھا ہوا ہے وہ لہجہ ایسا نہیں ہے کہ میں ممبر سے مولا سید سجاد علیہ السلام کے لیے پڑھوں بھی. اس نے کہا یہ بتائیے آپ پہنچ بھی جائیں گے, ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کیا پہنچ جائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا علیہ القصد وعلیہ الابلاغ, میرا کام ہے کوشش کرنا, اس کا کام ہے در پہ پہنچانا. اس کے بعد امام علیہ السلام سے پھر یہ کہتا ہے, مجھے میرے تعجب میں اضافہ ہوا تو میں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس نہ کوئی راحلہ ہے, زیادہ سفر یعنی کہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے, آپ گھوڑے پر نہیں ہیں, پا پیادہ ہیں. سرکار امام سجاد 25 حج آپ نے حیات طیبہ میں پا پیادہ کرے, پیدل, بغیر سواری کے, بغیر گھوڑے کے, بغیر اونٹ کے, اور جب پا پیادہ چلتے تھے تو پا برہنہ چلتے تھے بغیر جوتیوں کے. آج لوگوں کو نجف سے کربلا جانا سمجھ میں نہیں آتا, لیکن مولا سجاد علیہ السلام مدینے سے مکہ ہر سال جا رہے, 25 سال تک تشریف لے گئے حج کے لیے. تو کہا کہ آپ کے پاس زیادہ سفر نہیں ہے, یعنی آپ کے پاس وہ بیک پیک نہیں ہے یا ہینڈ کیری نہیں ہے, اور آپ کی راحلہ نہیں ہے, اور زیادہ سفر نہیں ہے. امام نے فرمایا زادی تقوایا راحلتی رجلایا قصدی مولایا, کہ میرا زیادہ سفر میرا تقوی ہے, میری سواری میرے 2 قدم ہیں, اور میرا قصد میرا مولا ہے, یعنی جس کے لیے جا رہا ہوں جانتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہا میرے تعجب میں اور اضافہ ہوا, میں نے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں نظر آ رہا, کوئی سینڈوچ رکھ لیتے, کوئی ڈرائی فروٹس رکھ لیتے, کوئی ڈرنکس پانی شانی رکھ لیتے آپ. تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تجھے کوئی دعوت پر بلاتا ہے تو اپنا کھانا ساتھ لے کر جاتا ہے یا اس کے در پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے, بس آ گیا وہ جملہ. امام علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اتنے میں یہ ابراہیم ابن ادھم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ناگہاں کسی ایک کونے سے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا اس صحرا میں, کہ جہاں پر اس بچے کے علاوہ اور کوئی مجھے دکھا نہیں تھا. ایک بوڑھا بزرگ آیا جس کا لباس مدینہ کے رہنے والوں جیسا لباس نہیں تھا. وہ آگے آیا اور اس نے بڑھ کر اس 5 سال کے بچے کا ہاتھ تھاما اور اجازت لے کے بوسہ دینا شروع کیا. السلام علیکہ یا سیدی یا مولایا یا ابن رسول اللہ. ایک مرتبہ اس بزرگ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد یہ شخص ابراہیم ابن ادھم کہتا ہے کہ میں نے اس بچے سے پوچھا اپنا تعارف تو کرائیے, آپ ہیں کون, اور یہ بھی بتائیے کہ یہ تھا کون کہ جو آپ کا ہاتھ چوم رہا تھا. مولا سجاد نے فرمایا وہ جو آنے والے بزرگ تھے ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا, اور یہ بندہ حقیر علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. امام علیہ السلام نے صرف نہیں کہا میرا نام سید الساجدین زین العابدین علی ہے میرا نام, یا صرف یہ نہیں کہا کہ علی ابن الحسین ہے, کہا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ گھرانہ وہ ہے جو ابو طالب کا نام لیتے ہوئے کبھی شرماتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے. اور دیکھ لیجئے اس خاندان کی ہسٹری اور تاریخ یہ ہے جس نے جہاں جہاں اپنا تعارف کروایا ہے, چاہے علم کے منبر پہ کروایا ہو یا میدان کارزار میں کرایا ہو, اپنا شجرہ ابو طالب تک پہنچا کے کروایا ہے, اپنا شجرہ ابو طالب تک پہنچا کے کروایا ہے. تو کون ہے خضر جو موسیٰ جیسے اولو العزم نبی صاحب کتاب نبی کو اپنی شاگردی میں رکھنے کے ایلیجبل نہ سمجھے؟ خضر وہ ہیں کہ بالآخر کہا حاضر الفراق بینی و بینک, اے موسیٰ علیہ السلام آئی ایم سوری, اس سے آگے آپڑنی کیوں, آپڑی جموانی نہ تھی, کیوں کہتے ہیں ہماری جمے گی نہیں, ابھی ہمیں اب آپ یہاں سے ہمارا اور آپ کا راستہ الگ ہو گیا. اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ چلتے رہو, کہیں پوچھو انو نہ تھی, اگر پوچھو گے
تو گڑبڑ ہو جائے گی، پھٹا ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی مسلسل سوال کرتے رہے. پھر جناب خضر نے کہا کہ بھائی یہاں تک ہو گئی، اب سوالوں کے جوابات سن لیجئے اور پھر یہاں سے فی امان اللہ، خدا حافظ، پھر کسی اور موقع پر آپ سے کسی اور جگہ پہ ملاقات ہوگی. تو جناب خضر وہ جو موسیٰ کو پڑھائیں، جو موسیٰ کو علم دیں. اللہ نے اسی لیے تو حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، جاؤ ایک خضر ہے اس سے علم حاصل کرو. تو موسیٰ جس کے پاس جائے پڑھنے کے لیے وہ خضر، اور وہی خضر صرف جس کے ہاتھوں کا مصافحہ کرنے کے لیے صحرا میں آ جائے اسے زین العابدین علی ابن الحسین کہتے ہیں. یا علی. اب دیکھیے مجھے دو ضروری اعلانات تو ہو گئے، ضروری اعلانات تو ہو گئے، لیکن دو ضروری واقعات کعبے سے ریلیٹڈ، اس لیے کہ یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے، ٹھیک. اور یہ علی کعبے میں آیا، یعنی وہ علی کعبے میں آیا، اور یہ علی کعبے کے ذریعے اپنی فضیلت لوگوں پہ آشکارا کرے گا. تقریباً تاریخ میں آپ کو 12 ایسے مواقع ملیں گے کہ جن میں کعبے کو منہدم کیا گیا، کبھی اموی بادشاہوں کی طرف سے، کبھی کن کی طرف سے، کبھی کن کی طرف سے، کبھی ابرہا کا لشکر سارا. جناب اب کعبہ تقریباً 12 مرتبہ گرا ہے، منہدم ہوا ہے، ٹوٹا ہے، گرا ہے، پھر منہدم ہوا، پھر بنا گیا، پھر بنایا گیا. لیکن یہ بات طے ہے کہ کعبہ کبھی جلا کے، کبھی منجنیق سے، کبھی توڑ کر، کبھی منہدم، جس طرح سے بھی کیا گیا. دو چیزیں تھیں کعبہ کے گرنے اور دوبارہ بننے کے جتنے مرحلے ہوئے، ان میں دو چیزیں تھیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوئیں. باقی کعبے کی حدود چینج ہوتی رہیں. آج آپ جاتے ہیں ہجر اسماعیل دیکھتے ہیں تو ہجر اسماعیل حقیقت میں کعبے کا اندرونی حصہ ہے. اگر ہجر اسماعیل میں جا کر اندر جا کے کوئی نماز پڑھ لے، اگر وہاں پہ موجود جو پہرے دار ہیں وہ اجازت دے دیں، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے. دو چیزیں تھیں جو کبھی کعبے میں تبدیل نہیں ہوئی، ایک حجر اسود اور دوسرا رکن یمانی. اور لاکھ اسے چھپانے کی کوشش کی گئی مگر وہ کبھی چھپا نہیں. حجر اسود مولا سجاد علیہ السلام کے زمانے میں جب یزید لعین نے کعبے کو منجنیق کے ذریعے سے، آگوں کے گولوں کے ذریعے سے جلا کے مسمار کیا تھا، گرا دیا تھا، تو جو مولا چوتھے امام علیہ السلام آج جو ہم جس کعبے کا طواف کرتے ہیں وہ وہی کعبہ ہے جو دست مقدس علی ابن الحسین زین العابدین کا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ گرا دیا گیا تھا اور پھر امام علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا. تو حجر اسود نیچے رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے آ کے حجر اسود کو رکن اسود پہ، اس کونے پہ کہ جہاں پہ حجر اسود آج نصب ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے، وہاں لگانے کی کوشش کی. حجر اسود کسی کے ہاتھوں سے نصب نہیں ہوتا تھا. جیسے یہ ہے نا کہ امام کو امام کے سوا اور کوئی غسل نہیں دے گا، اور کوئی کفن نہیں دے گا، اور کوئی نماز نہیں پڑھائے گا امام کی، اسی طرح سے حجر اسود سوائے معصوم امام کے یا معصوم نبی کے کسی کو خدا نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ نصب کرے. ہوتا یہ تھا کہ اس حجر اسود کے قریب ایک سانپ تھا جو پہرے دار تھا. جو کوئی قبیلے، بڑے بڑے قبیلے مکہ مکرمہ اب سٹیبل ہو چکا تھا، اور اس سٹیبل شدہ مکہ کے بڑے بڑے قبیلے آتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ آگے جائیں. وہ سانپ ہٹتا نہیں تھا، وہ سانپ ڈرتا نہیں تھا، وہ سانپ اٹھتا نہیں تھا. لیکن کسی کو یہ بات ذہن میں آئی کہ ایک ہے جو حسین ابن علی کا لال ہے، فاطمہ زہرا کا دل بند ہے، رسول خدا کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اسے بلایا جائے. مولا سجاد علیہ السلام کو بلایا گیا. جیسے مولا تشریف لائے وہ سانپ وہاں سے ڈر کر دور ہو گیا، فرار کر گیا. صحیح ہے. سمجھ میں آیا امام اسے نہیں کہتے کہ جو سانپ سے ڈر جائے، امام اسے کہتے ہیں کہ سانپ جس سے ڈر جائے. امام علیہ السلام نے جیسے ہی آگے تشریف لے جا کے کعبے کو پھر مولا نے جیسے حجر اسود نصب کیا، وہ نصب کیا. آپ تاریخ میں جا کر دیکھیے گا. ایک واقعہ اور ہے کہ مکہ مکرمہ میں بارش برسنا بند ہو گئی، اور جب بارش بند ہو گئی تو وہاں پر ڈراؤٹ کا سیزن شروع ہو گیا، اور بارش
کا برسنا بند ہو جانا ہے. اس لیے پرابلم کی بات ہے, مکہ اور مدینہ جیسے شہر میں آج کی بات نہیں ہو رہی, اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جس زمانے میں پانی کا ایک واحد سورس رین واٹر ہوتا تھا. مدینہ منورہ کے اندر بھی آپ کو یہ واقعے ملیں گے, مکہ مکرمہ میں بھی. تو اب لوگ دعا کے لیے آ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی غلاف سے مس ہو کے جو دعا مانگیں گے خدا نے وعدہ کیا میں قبول کروں گا. وقت افطار تحت قبہ اور خانہ کعبہ کے غلاف سے مس ہو کے جو دعا طلب کریں گے پروردگار کا وعدہ قبول ہوگی, اللہ یہ کہ مصلحت میں نہ ہو, اس کی رضا میں نہ ہو. لیکن لوگ آتے رہے, کعبے کے غلاف سے مس ہوتے رہے, لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. کسی نے کہا جا کے حسین ابن علی کے لال سید ساجدین آقا زین العابدین کو بلا کے لاؤ. جیسے مولا سجاد تشریف لائے تو ہوا یہ کہ جتنے لوگ کعبے کے غلاف سے مس ہوئے کھڑے تھے, پہلا اعلان مولا نے یہ کیا کہ جتنے کعبے سے لگ کے کھڑے ہو وہ پیچھے ہو جاؤ. اس لیے کہ سید ساجدین علیہ السلام آ کے جب کعبے کے غلاف سے مس ہو کر, یہ ہمارے آپ کے لیے ہے, جن کے ایمان جس مرحلے کے ہیں ان کے لیے ہیں, ورنہ سید سجاد علیہ السلام کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. کعبہ پھڑ پھڑاتا ہے, مولا آپ نہ آئے, میں چلا آتا ہوں آپ کے پاس. لیکن جب مولا تشریف لائے تو سب کو پہلے کیوں ہٹایا؟ اس لیے کہ مولا جانتے ہیں کہ دعا سید سجاد کی ہوگی, آمین آقا کی ہوگی, دعا مولا کی صدقے میں بارش برسے گی. لیکن کوئی کہے گا تمہیں نہیں پتا دعا تو سید سجاد کر رہے تھے, پیچھے کھڑا پھونک کون مار رہا تھا؟ میں ہی تو تھا. یہ مولا کے دشمنوں کا, اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ رہا ہے. بلکہ یہ واقعہ صرف اس جگہ نہیں, اس دوسرے علی یعنی مولا دوسرا علی میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مولا سید سجاد کو علی ثانی بھی کہا جاتا ہے, علی ثانی دوسرا علی. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ ایسا علی ثانی ہے کہ جس کا خود کوئی ثانی نہیں ہے, اس کا خود کوئی ثانی نہیں ہے. مولا نے سب کو پیچھے ہٹایا, ہٹو. اب میں آ کر آقا نے جب آ کے وہاں پر سوال کیا ہے نا, وہ سوال قابل غور ہے. کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے خدا محبت کرتا ہو؟ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے خدا محبت کرتا ہو؟ جیسے لوگوں نے سنا, لوگوں نے آئی گئی کر دی, اس لیے کہ مولا نے اس مرحلے کی بات کی تھی جو کسی کے کہاں سمجھ میں آنی تھی. لیکن سرکار نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے, لب ہلے تھے, بات مکمل نہ ہوئی تھی, بارش برسی. جیسے بارش برسی, اب مولا سید سجاد علیہ السلام وہاں پر ایک لہجے کے لیے بھی ٹھہرے نہیں. مولا وہاں پہ جو پبلک تھی, ماسس تھی, وہاں سے نکل کے واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگے, یا جہاں پر بھی مولا ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جانے لگے. ایک شخص نے دیکھ کر مولا کو روکا اور مولا سے کہا, یہ اپنا رسول اللہ ایک سوال ہے, اگر آپ اجازت دے تو میں آپ سے سوال کر لوں. تو مولا نے اجازت دی. اس پوچھنے والے نے اپنی معرفت کا پتہ دیا مولا کو, اور اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے, آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے خدا محبت کرتا ہو. ایک یہ بات. دوسرا, امام علیہ السلام سے اس نے یہ پوچھا کہ مولا آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا آپ کی دعا قبول ہو گئی, اس نے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے؟ کیا سوال ہے اس کا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا, تعجب اس بات پہ نہیں کر رہا ہے کہ مولا کی دعا قبول ہو گئی, وہ جانتا ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے, لیکن سوال یہ کر رہا ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ کی دعا قبول, آپ سے پروردگار محبت کرتا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا, لو لم یحبنی لم یستزرنی, اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو کبھی مجھے اپنے گھر پہ بلاتا نہیں. یہ سوال اس سوال کا جواب ہے, یہ جملہ مولا سید سجاد علیہ السلام کا, جو یہ کہتے ہیں کہ بار بار کربلا کیوں چلے جاتے ہو, بار بار نجف کیوں پہنچ جاتے ہو, بار بار کاظمین و سامرہ کیوں چلے جاتے ہو, بار بار مشہد و قم کی زیارت کے لیے کیوں چلے جاتے ہو؟ ان سے ہاتھ جوڑ کر فقط اتنا ہی جواب ہے کہ لو لم یستزرنی لو لم یحبنی لم یستزرنی, اگر میرا مولا مجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو مجھے کبھی اپنے در پر نہ بلاتا. آقا سجاد علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو نہ بلاتا, بلایا اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جب مجھے اس کی مجھ سے محبت کا پتہ چل گیا تو میں نے اسے اسی محبت کا واسطہ دے کے مانگ لیا, اس نے عطا کر دیا. مولا نے یہ اپنی بات نہیں بتائی ہے, اس لیے کہ وہ مولا کے جو کن کا مصداق ہو, کن کے متحقق ہونے سے بہت پہلے سید سجاد کو جو بات پتہ چل جائے, امام ہمارے لیے بتا رہے ہیں
کہ تم اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے فکر مند نہ ہوا کرو، بس یہ دیکھا کرو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب کمال یہ کہ ہم جیسے کمزور دل، کمزور ایمان، کمزور علم والے ناقص بندے جن کا عمل بھی نہیں معلوم کیسا ہوتا ہے، ہم تو عمل نہیں کرتے، ہم تو صرف پریزنٹ لگاتے ہیں۔ بھیا یہ بات یاد رکھیے گا، ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں اپنی ساری زندگی کی نمازیں اکٹھا کر کے ایک ٹوکرے میں لے جا کے خدا سے کہہ سکتے ہیں اے خدا یہ لے لے اپنی جنت دے دے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہیں گے پروردگار تو نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر فجر کی اذان تھی، بلایا میں آ گیا تھا، مغربین بلایا آ گیا تھا، ظہرین بلایا تھا آ گیا تھا، روزے کے لیے رمضان المبارک بلایا تھا میں آ گیا تھا، اب یہ جیسا بھی ہے تو قبول کر لے، تو نے بلایا تھا میں آ گیا تھا۔ لیکن ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اس کا معیار کیا ہے؟ اور اس کا معیار یہی ہے کہ کچھ ایسے خدا نے اپنے پیارے بندے رکھے کہ جن کی رضا کو اپنی رضا کہا ہے، جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا ہے۔ بھول گئے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ 12 اماموں کے لیے 12 امام ہمارے لیے حجت ہے، اور 12 کے 12 اماموں کے لیے فاطمہ حجت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ خدا کو راضی کرنا ہے، زہرا کو راضی کر لو، خدا کو۔ اور ہم جمع ہی اس لیے ہوئے کہ جناب سیدہ کو ان کے لال کی تشریف آوری کی مبارکباد دے سکیں۔ ایک تحفہ، یہ میں حیثیت نہیں رکھتا، شاید میں یہ کہنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کا خادم اور نوکر۔ وجہ ہے اس کی حدیثیں ہیں تو اس کی تو ڈیٹیل میں ابھی نہیں جائیں گے، 9:30 بالکل تقریباً ہو چکے، لیکن مجھے 2 سے 3 منٹ آپ دیجیے گا تاکہ میں آپ کو کلام سنا سکوں۔ ایک دعائے حریق ہے، اسے جا کر سرچ کیجئے، امام سجاد علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھیں یا اسے لکھ کر اپنے ساتھ رکھیں یا پرنٹ کروا کے اپنے ساتھ رکھیں۔ روایت یہ کہ امام سجاد نے فرمایا ہے وہ جلے گا نہیں، اور بہت سارے نظر بد کی آگ ہوتی ہے، حسد کی آگ ہوتی ہے، کینے کی آگ ہوتی ہے، اس نیت سے انسان یہ دعا اپنے ساتھ رکھے۔ تو اب ایک درود بھیجیے سارے مل کر، محمد و آل محمد۔ اس گھرانے کے سارے علی ہیں، اس روایت کو ذہن میں رکھ کر اس کلام کے 2 سے 3 شعر آپ نے سننے۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی فرشتوں کے سوال و جواب تربت میں، فرشتوں کے سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، علی کی بات کرو، علی کی بات کرو۔ ہے وقت نظر کا بالی پہ آئے ہیں مولا، بالی یعنی سرہانے پہ، ہے وقت نظر کا بالی پہ آئے ہیں مولا، کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، جہاں
علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو. باوقت نظر کہوں گا میں مومنوں سے صحیح نکل رہا ہے میرا دم. علی کی بات کرو. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت سرکار امام سجاد علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں عبادتوں اور سجدوں کی ادائیگی کی پابندی نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے نوکروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. صلوات.